الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے وحدہ ولا شریک لہ کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے۔ ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لاتعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے
گوشت گزار کی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایمان لے کر آئے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کی صحبت کا زیادہ زمانہ نہیں ملا۔ آپ کے مقابلے میں وہ صحابہ جو مکے کے اندر ایمان لے کر آئے، ان کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ زمانہ نہ ملنے کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، میرا کوئی کاروبار نہیں تھا، میں حضرات صفہ کی جماعت میں تھا، میرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ سب کچھ مسجد نبوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وابستہ تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کا زیادہ موقع ملا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح، کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تم جسمانی اعتبار سے تندرست رہو، صحت مند رہو، یعنی تم کیا ہے ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تمہارے جسم کے اندر اچھی طریقے سے قوت رہے، طاقت رہے، اور شہیح، دوسرا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیح، تمہارے دل کے اندر مال کی محبت بھی رہے، مال کی محبت بھی رہے، ایسے موقع پر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تیسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخشى الفقر، اور تمہیں فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو، تمہیں فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو، ایسے حالت میں تم اللہ پر بھروسہ کر کے صدقہ کرے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور تمہیں مالدار بننے کی امید اور خواہش بھی ہو، تمہارے اندر مالدار بننے کی امید ہو، خواہش ہو، ایسی حالت میں تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ وَلَا تَمْهِلُوا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تم صدقہ کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو یہاں تک کہ جان تمہاری حلق میں پہنچ جائے، یعنی تم مرنے کے قریب ہو جاؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے تو تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے، اس میں سے فلاں کے لیے یہ دے دو، مسجد کے لیے یہ دے دو، مدرسے کے لیے یہ دے دو، حالانکہ جب تمہاری جان کنی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ مال تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقے کے لیے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، کہ وہ بہترین صدقہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ آدمی تندرست رہے، صحت مند رہے، اگر بیماری کی حالت میں آدمی صدقہ دیتا ہے تو وہ تو بیماری سے بچنے کے لیے دے رہا ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی کہاں رہی؟ آدمی بیماری سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے صدقہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہے تو تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، اور میرے دوستو طاقت کے عالم میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور دوسرا شہیح، آدمی کو مال کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو وہ اپنی ضرورت کو دبا کر، غریب محتاج کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے صدقہ کرے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ اس کے لیے اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس بات کا اسے خوف ہے
کہ میں میرے پاس جو پیسہ ہے میں اسے صدقہ کر دوں گا، میں اللہ کے راہ میں دے دوں گا تو مجھے شاید کہ فقر و فاقہ آ جائے گا، لیکن وہ فقر و فاقہ کے خوف ہونے کے باوجود، فقر و فاقے کا ڈر اسے ہونے کے باوجود اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کر کے بھروسہ کر کے دے دیتا ہے، وہ صدقہ اس کے لیے بہترین صدقہ اجر کے اعتبار سے۔ اور دوسری کیا ہے، اسے بھی دیگر لوگوں کی طرح زندگی کی امید ہے کہ تعمل الغنا، کہ میں بڑا مالدار بنوں، میں بھی بلڈنگ بناؤں، میں بھی کوٹھی بناؤں، میں بھی دکان بناؤں، یہ اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ اس کے سینے میں بھی اللہ دل رکھا ہے، لہذا دنیا کے خواہشات اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدقہ کرنے کے لیے اتنی تاخیر مت کرو، اتنا انتظار مت کرو کہ تمہاری جان حلق میں آ جائے، اور جب جان حلق میں آ جائے، مرض الموت میں تم پڑے رہے، بستر المرگ میں پڑے رہے ہیں، اور ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں مسجد کو دے دو، یہ فلاں مدرسے کو دے دو، یہ فلاں یتیم کو دے دو، جب تم مرنے کے قریب ہو جاتے ہو تو مال تمہارا نہیں ہوتا بلکہ تمہارے وارثین کا ہوتا ہے، اس میں تمہارا حق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وارثین اس کے وراثت دار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقے کی یہ 4 علامتیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اسلام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ مذہب ہے، اس اسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور یہ اسلام باقی رہتا کیسے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو باقی رکھیں گے مسلمانوں سے، اور مسلمان باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نماز ہے تو اس نماز کو قائم کرنے کے ذریعے، روزہ ہے تو اس روزے کو رکھنے کے ذریعے، جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ان عبادتوں کے ذریعے سے اسلام باقی رہتا ہے۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کی تعلیم دیتا ہے کہ میرے حکموں پر چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تمہارے اوپر جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق تم سے وابستہ ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو باقی رکھنا ہے قیامت تک کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو باقی رکھنے والے ہیں جب تک کہ اس دنیا کے اندر مسلمان باقی رہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو باقی رکھیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے تو اللہ قیامت کو برپا کر کے اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اللہ قیامت کیا ہے؟ آج کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ جو ستارے اور سیارے ہیں جن کو کیا ہے، جن کو انگریزی کے اندر کلاسک کہا جاتا ہے، جو ستارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو ہم کو نظر آتے ہیں، صرف چاند سورج وغیرہ وغیرہ اور چند تارے ہمیں نظر آتے، آسمان پورے کا پورا ایسے پلانیٹ سے بھرا ہوا ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا قریب سے گزرتے ہیں ایک دوسرے، جو ان کا محور ہے، جو گھومنے کا جو ان کا محور ہے، اس میں وہ اتنا قریب سے گزرتے ہیں کہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان میں ایک بال سے بھی باریک فرق رہتا ہے، ایک بال سے بھی باریک فرق رہتا ہے، اور اللہ پاک اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور جب یہ آپس میں ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سائنٹسٹ جو آج کے دور کے سائنٹسٹ ہیں، وہ اگر جن کو ان چیزوں پر مہارت حاصل ہے، فلکیات پر مہارت حاصل ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بالکل کیا ہے، ایک بال سے بھی باریک فرق ہے، اور یہ عنقریب آپس میں ٹکرانے والے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے ان ستاروں اور سیاروں کے درمیان میں۔
یہ لوگ اس کو ٹکراؤ بولتے ہیں، یہ لوگ اس کو ایکسیڈنٹ بولتے ہیں، اور شریعت کے اندر اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، چاند ستارے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ قیامت قائم ہو جائے، لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ باقی رکھے گی، اسلام باقی رہے گا مسلمان سے، جیسے نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، نماز پڑھنے والوں سے نماز باقی رہتی ہے، قرآن باقی رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے، قرآن باقی رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے، مسجدیں آباد رہتی ہیں مسجد کو آباد کرنے والوں سے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اسلام ایسے ختم ہو جائے گا صرف اس کا نام باقی رہے گا، اور قرآن صرف اس کے کیا ہے نقوش باقی رہ جائیں گے، اس کے حروف باقی رہ جائیں گے، اس کا پڑھنے والے کوئی نہیں رہے، اور پھر کیا ہے مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، مسجدوں کے اندر جھگڑے فسادات شروع ہو جائیں گے، اور مسجدوں میں سیاست داخل ہو جائے گی، مسجد کے اندر ایسی چیزیں داخل ہو جائیں گی جو کہ جھگڑے کا سبب بنے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو باقی رکھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اسلام کو باقی رکھنا ہے وہاں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھنا ہے، لیکن جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری نہیں کہ زبردستی اس کو اسلام پر چلائے۔ وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے مسلمانوں اگر تم اسلام کی قدر کر کے اسلام کے احکامات پر نہیں چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی قدر کر کے اللہ کے دین پر نہیں چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، ان لوگوں کو بدل کر دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے، دوسری قوموں کو لے کر آئیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک دور تاتاریوں کا ایسا آیا، مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک دور ایسا آیا کہ 3 دن کے اندر، صرف 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی کھوپڑیوں میں مٹی ڈال کر گلدستے بنا کر ان کے پھول کے درخت اگائے گئے۔ ایسا زمانہ آیا، آپ اندازہ لگائیں 3 دن کے اندر اگر 18 لاکھ مسلمان ختم ہوئے تو ایک دن میں کتنے 6 لاکھ مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے اندر سے ہمت اور ان کے اندر سے شجاعت و بہادری ایسے ختم ہو گئی تھی کہ ایک مسلمان اگر کہیں جا رہا ہو اور اس پر کسی تاتاری عورت کی نگاہ پڑے اور وہ اس مسلمان کو دیکھ کر کہے کہ تو مسلمان، اسے پوچھے کہ کیا تو مسلمان ہے، وہ کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ ابھی یہیں پر کھڑا رہ، میں اپنے گھر کے اندر تلوار بھول کر آئی ہوں، میں تلوار لاؤں گی اور تجھے قتل کروں گی۔ تو اس مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس کی ایڑیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر آگے جا سکے، وہیں پر وہ کھڑا رہتا، اور وہ عورت اپنے گھر جاتی، اور جانے کے بعد تلوار لے کے آتی اور برسرے عام اس کو قتل کر دیتی، وہ تڑپتے ہوئے وہیں زمین پر مر جاتا، لیکن کسی مسلمان کو اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، اس طریقے سے مسلمان بے حواس باختہ ہو گئے، اور مسلمانوں میں میرے دوستو لاشیں ہی لاشیں، ہر طرف لاشیں۔ ایک مرتبہ جو ہلاکو خان کی جو شہزادی تھی وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ دور میں ایک جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک دیا جل رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کے وزیروں نے کہا شاید یہ کسی مسلمان کی ہوگی۔ چنانچہ اس جھوپڑی کے اندر اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا اور جا کر وہاں سے ایک باریش سفید ریش والے ایک بوڑھے آدمی، ایک بزرگ صفت انسان کو لایا گیا۔
ایک بوڑھے آدمی کو پکڑ کر لایا گیا اور جب اس کو شہزادی کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ شہزادی گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی جوتی اس بزرگ کی داڑھی کو لگ رہی تھی، اس بزرگ کی سفید داڑھی میں اس کی جوتی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا تم کو اللہ پر یقین ہے؟ اس نے کہا، ان اللہ والوں نے کہا ہم اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہوتے ہیں کامیابی اس کو ملتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس کو کامیابی ملتی ہے یا اس کو ناکامی ملتی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو کامیابی ہم کو حاصل ہے، اور تم مسلمانوں کے ہم نے بے شمار لاشیں برپا کر دیے ہیں، بکھیر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، خدا اب ہمارے ساتھ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ چیخ مار کر کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی ساتھ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بزرگ نے کہا کہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جبکہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور مسلمان بالکل کیا ہے، ہراساں ہے، خوفزدہ ہے، ہر طرف مایوسی کا عالم چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ اتنا ظلم ہونے کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب بھی اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی ساتھ۔ اس نے کہا، وہ بزرگ نے کہا بیٹی تم کو معلوم ہونی چاہیے، جو لوگ مویشیاں پالتے ہیں اس زمانے کے اندر مالداری کی علامت یہ ہوتی جس کے پاس جتنی کثرت کے ساتھ جانور ہوتے وہ اتنا مالدار سمجھا جاتا، جتنی کثرت کے ساتھ جن کے پاس جانور، تو بسا اوقات ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی ہوا کرتے تھے، جانور ہوا کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مویشی ہوا کرتے تھے۔ وہ بزرگ نے پوچھا کہ تم نے مویشیوں کو پالا ہے؟ حالانکہ ان تاتاریوں کا پیشہ ہی یہی تھا کہ وہ مویشیوں کو، اس لیے کہ وہ خانہ بدوش لوگ تھے، وہ ان کا ٹھو ٹھکانہ کہیں نہیں ہوتا تھا، وہ جنگلوں میں بسیرا کرنے والے خانہ بدوش تھے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہم سے تم ایسی بات پوچھتے ہو، ہمارے باپ داداؤں کا پیشہ ہے کہ ہم مویشیوں کو ہزاروں کی تعداد میں پالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی مویشی پالتا ہے وہ اپنے ساتھ شکاری کتوں کو رکھتے ہیں، اپنے ساتھ شکاری کتوں کو رکھتے ہیں۔ جب یہ مویشی اپنے جو بادشاہ ہوتا ہے، اپنے ریوڑ ہوتا ہے اور اپنی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس سے باہر جانے لگتے ہیں، تو پھر وہ آدمی جس کی کھیت میں جا کر یہ منہ ڈالیں گے اور جس کے ملک میں جا کر یہ منہ ڈالیں گے، وہ اس کو ختم کر دیں گے، اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اس لیے یہ اپنے ساتھ شکاری کتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب کبھی ریوڑ کے اندر سے بکریاں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو یہ جو شکاری کتے ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر جانے سے روکتے ہیں، اور جب کوئی ریوڑ سے کوئی بکریوں کا جھنڈ ادھر ادھر ہوتا ہے، ایک شکاری کتا ان پر ایسی چنگھاڑ لگاتا ہے کہ وہ ہزاروں بکریاں اپنے مالک کی طرف، اپنے چرواہے کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا اسی طریقے سے جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے جب ہم نے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ہم نے جب پامالی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم نے مذاق اڑایا، آج ہمارے مسلمان ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے اندر کس قدر ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کے بالوں کی کٹنگ دیکھے وہ انگریزوں کے طریقے پر، ان کے چہرے دیکھے وہ انگریزوں کے طریقے پر، ان کی جنس پھٹی ہوئی جنسوں کو دیکھے وہ کیا ہے، انگریزوں کے طریقے پر۔ جب کوئی بندہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، آپ کے طریقوں سے باہر
نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شکاری کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہم کو دوبارہ اسلام کی طرف لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم نے اپنا سبق بھول گئے، مسلمانوں تم اپنی حیثیت کو بھول گئے، مسلمانوں تم اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، لہذا آج میرے دوستو ہمارے اوپر جو ظالم مسلط ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر جو وقف کا سیاہ بل لایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے آزادی کی تاریخ میں سب سے خطرناک جو بل ابھی پیش کیا گیا اور رمضان کے بعد ہمیں سوغات کے طور پر جو ہمارے لیے بل پیش کیا گیا ہے کتنا خطرناک ہے، یہ کتنا خطرناک ہے ہم کو معلوم نہیں، ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں اور ہمارے اچھے پڑھے لکھوں کو معلوم نہیں۔ اس میں وقف یوزر ایک یاد لایا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مسجدیں پہلے سے جو مسجدیں ہیں جس کے اندر کیا ہے کسی نے وقف کر کے اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مسجدیں وقف بورڈ کے اندر رجسٹر نہیں ہیں، اس وقف یوزر کو ختم کیا گیا۔ اب ہماری مثال کے طور پر ہماری مسجد مثال کے طور پر اس کو وقف بورڈ کے اندر رجسٹر نہیں کیا گیا لیکن سالوں سے 85 سال سے 100 سال سے اس کے اندر عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو قانون تھا جو چیزیں اس طریقے سے چلی آ رہے ہیں وہ بھی وقف کے تحت میں آئیں گے۔ ایسے ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، دلی کی جامع مسجد وہ 500 سال کتنے سال پرانی مسجد ہے، کیا اس کے کوئی کاغذات رہے ہوں گے؟ کیا اس کو کیا ہے وقف بورڈ کے اندر؟ اسی طریقے سے حیدرآباد کی مکہ مسجد، اسی طریقے سے بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ہزاروں سال سے 100 سال سے اس کے اندر عبادت ہو رہی ہے، اس کو وقف یوزر کہا جاتا ہے۔ یہ وقف یوزر کے تحت آنے والی مسجدوں کو یہ کیا ہے حکومت ختم کرنے جا رہی ہے۔ وہی اسی طریقے سے بہت سارے ایسے قانون وقف کرنے کے لیے پریکٹیکل 5 سالہ مسلمان ہونا ضروری کہا گیا۔ پریکٹیکل مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو، وہ کیا ہے پورے طور پر شریعت پر چلنے والا ہو، حالانکہ شریعت کے اندر اسلام یہ براہ راست شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ابھی کلمہ پڑھا تو اس کے اوپر بھی وہی تمام قانون لاگو ہوتے ہیں جو 100 سال سے مسلمان ہیں۔ 100 سال سے جو مسلمان ہیں اس پر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، ابھی کوئی آدمی 70 سال میں 30 سال میں 40 سال میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو وہ بھی کیا ہے وہی حقوق باقی رکھتا ہے، وہ بھی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اپنی جائیداد وقف کر سکتا ہے۔ لیکن قانون اب حکومت کیا لائی ہے کہ وہ آدمی جو کیا ہے کوئی غیر مسلمان اسلام قبول کیا تو اس کو پریکٹیکلی 5 سال مسلمان رہنا اور اس کے بعد وقف کرنا۔ اسی طریقے سے جو جائیدادیں وقف کی جائیداد کے بارے میں یہ ایک قانون الگ تھا کہ کوئی آدمی وقف کی جائیداد کو قبضہ کر کے ہے، اگرچہ کہ اس کے قبضے میں 12 سال سے زیادہ وہ زمین اس کے ہاتھ میں رہی ہو لیکن پھر بھی اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا جا سکتا، جبکہ دیگر پرائیویٹ لینڈ اور پرائیویٹ زمینوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 سال قبضہ کر کے رہے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے بہت ساری جائیدادوں کو وقف کی جائیدادوں کو قبضہ کر کے رکھے ہیں اور ملک کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا کیا ہے مالدار وہ یتیم خانے کی جائیداد کو قبضہ کر کے اس پر بلڈنگ بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت ایسے قانون لائی ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 سال سے وقف کی جائیداد کو قبضہ کر کے ہے تو اب وہ اس کی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ایسے خطرناک قانون اس بل کے ذریعے سے لائے گئے ہیں میرے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کے اندر ان اوقاف کے اندر ہماری ملکیت تھی ہم اس کو یتیموں پر، غریبوں پر، مسلمانوں پر خرچ کر سکتے تھے لیکن ہم نے خرچ نہیں کیا، دبا کر رکھ لیے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا۔ یہ میرے دوستو وقف جو ہمارے پوروجوں نے، ہمارے بڑوں نے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، امت کے مسکینوں کے لیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے، مسجدوں کے اماموں کے لیے، مسجدوں کے مؤذنوں کے لیے، مسجدوں کی ذمہ کیا ہے مسجدوں کی خدمت کے لیے وقف
کیے تھے، لیکن ہم نے اس کو ہڑپ کر کے رکھ لیا. ہزاروں کی زمینیں ہم نے کیا ہے چور کاغذات بنا کر ہم نے فروخت کر دیے. ہزاروں ایکڑ زمینیں ہم نے جب فروخت کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تاتاریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مسلمانوں پر تاتاریوں کو مسلط کیا، مسلمانوں پر تاتاریوں کو مسلط کیا تاکہ یہ مسلمان جو راہ راست سے نکل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں. آج بھی میرے دوستو ہم اللہ سے صحیح سچی توبہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صحیح معنی میں رجوع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو پھر کیا ہوا تاتاریوں میں؟ چنگیز خان یہ ایک آدمی پیدا ہوا، حالانکہ یہ اتنا کمزور تھا، یہ اتنا کمزور تھا کہ وہ بھوک مٹانے کے واسطے چوہوں کو مار کر کھایا کرتا تھا. لیکن جس کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اتنا طاقتور بنا ہے چنگیز خان. اور اس چنگیز خان کا پر پوتا برکا جس کا نام ہے، اس کا ایک وزیر وہ کیا ہے تاتاری مسلمانوں کی تبلیغ کے ذریعے سے متاثر ہو گیا. تاتاری مسلمانوں کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو کر وہ اسلام قبول کر لیا. اب جب یہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ایک ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے سچی اور صحیح تعلیمات ہم کو دیتے ہیں. تو لہذا وہ برکا جو کیا ہے چنگیز خان کا بڑ پوتا وہ اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد کیا ہے میرے دوستوں انہی تاتاریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام لیا اور پھر اسی ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا. آج بھی آپ ہمارے علاقوں میں، ہمارے آندھرا کے علاقوں میں جائیں گے تو ہم کو ترکولڈو کہتے ہیں، یعنی ترکیوں سے ایمان کیا اسلام آیا، لہذا ان کو ترکی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں. تو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہم لوگوں کو کیا ہے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو اگر ہم کیا ہے خواب غفلت میں سوتے رہیں گے یہ مسجدیں عالیشان مسجدیں تعمیر ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی ہے کہ قیامت کے قریب عالیشان عمارت کی مسجدیں بن جائیں گی لیکن اسے آباد کرنے والے نہیں رہیں گے، اسے آباد کرنے والے نہیں رہیں گے. رمضان جانے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کا تاثر یہ ہے رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ ساتھ ہماری نمازیں بھی چلی گئی، رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ ساتھ ہماری قرآن کی تلاوت بھی چلی گئی، رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ ساتھ ہمارے قرآن کی تلاوت بھی چلی گئی، ہمارے صدقہ و خیرات بھی چلا گیا. میرے دوستو مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، مدرسوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور میرے دوستو قرآن کی تلاوت کو جاری و ساری رکھ کر قرآن کی تلاوت کو میرے دوستو اپنے ماحول کے اندر قرآن کی برکات کو حاصل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. لہذا رمضان کے بعد جیسے اسکولوں کی دھوپکالی کی چھٹی کے بعد اسکول کھل جاتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان کے اندر رمضان کی تعطیلات کے بعد رمضان گزرنے کے 10-12 دن کے بعد بہت سارے مدرسے کھل جاتے ہیں اور مساجد کے اندر جو مکتب ہوتے ہیں وہ مکتب کھل جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہ یہ جو سمر میں جو اسکولوں کو رضا دی جاتی ہے ان رضاؤں میں بچوں کے لیے سمر کیمپ کھولا جاتا ہے، سمر کورس کھولا جاتا ہے. اس کا ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ مدرسے ہمارے بچوں کے اندر کیا ہے قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بچوں کے اندر لایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. بچوں کو بچپن ہی کے اندر ان کی گھٹی کے اندر ہم اگر دین کی بنیادی تعلیمات کو ڈال دیتے ہیں تو پھر میرے دوستوں چاہے وہ کسی بھی جگہ چلے جائے وہ اپنے دین پر باقی رہتے. اس لیے زمانہ دن بدن خطرناک سے خطرناک بنتا جا رہا ہے، ماحول بگڑتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں پہلے سے زیادہ ہم اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں آج کل کیا ہے بہت سارے نت نئے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ ہمارے اس پورے علاقے میں گارنٹی کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ ہمارے اس پورے بر صغیر کے اندر مہدی کوئی آنے والے نہیں. مہدی علیہ السلام جو پیدا ہوں گے وہ مدینے میں پیدا ہوں گے،
مہدی علیہ السلام کے والد کا نام، والدہ کا نام، خاندان، نسب، سب کچھ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بتا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے ان علاقوں میں مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ہو بہو ان کا نسب ہوگا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام مہدیویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کو پہچانیں گے، اور جو پہچانے جائیں گے وہ حجر اسود کے سامنے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ قطب و ابدال ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان کو پہچان کر کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، اور اس کے بعد ان پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ یا مسلمانوں کا ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اور جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہوں گے، اور وہ امامت کے لیے ان کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، پر رفعہ اللہ الیہ، کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کے جامع مسجد کے مغربی کے مینارے پر اتاریں گے، اور پھر وہاں سے مسلمان سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال پیدا ہو چکا ہوگا، اور دجال یہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ اس کا ایک دن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا ایک دن پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 6 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن اس کے کیا ہے، معمول کی طرح ہوں گے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر اسے قتل کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو لہذا میرے دوستو کہ یہ ہمارے اس علاقے میں ایک آدمی شکیل بن حنیف کے نام سے، وہ بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اورنگ آباد کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے مہدی مانتے ہیں، اور لوگ اسے عیسیٰ مسیح مان کر اپنے ایمان کو خراب کر چکے ہیں، اپنے ایمان کے دائرے سے نکل چکے ہیں، کافر اور مرتد ہو چکے ہیں۔ لہذا ایسے ہمارے علاقوں کے اندر بھی لوگ آ کر اپنا بھینس، داڑھی، جبہ وغیرہ پہن کر مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بہکانے سے مسلمان باخبر رہنا، ان تمام چیزوں کو معلومات کرنے کے لیے مدارس کا رخ کرنا ضروری ہے، مکاتب کا رخ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو وہاں ان عقائد کے بارے میں سکھایا جائے گا کہ اسلام کے اندر کیا عقیدہ ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، توحید کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، رسالت کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ میرے دوستو یہ عقائد کا علم بہت ضروری ہے، ان عقائد کے علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارے بچوں کو پہلی فرصت میں، پہلے درجے میں مدارس عربیہ میں ڈال کر ان کو علم دین سے آراستہ کرا کر انہیں عالم بنائے، مفتی بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، انجینئر بنا رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن انجینئر بننے سے پہلے، ڈاکٹر بننے سے پہلے مکاتب کے اندر بھیج کر، سمر کیمپ میں بھیج کر، اور جو مسجدوں میں مکتب ہیں ان مکتبوں میں بھیج کر بچوں کو سب سے پہلے دیندار بنائیں۔ ورنہ آپ کا بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن دیندار نہیں بنے گا، تو اس کے ڈاکٹر بننے کی نیت یہ ہوگی کہ لوگوں سے پیسہ ہڑپوں، لوگوں سے کیا ہے، پیسہ ہڑپوں، ڈاکٹری کا چوغا پہن کر وہ کیا ہے، ڈاکہ ڈالے گا۔
اگر انجینئر بنائیں گے تو آپ کا بچہ اگر دیندار نہیں بنے گا تو وہ انجینئر کے چوغے میں ڈاکٹر اور ڈاکو تو بنے گا لیکن کیا ایماندار نہیں بنے گا. لہذا آپ اپنے بچوں کو ضرور کیا ہے دنیا کی تعلیم دلوائیے لیکن ان کو دین کی ضروری تعلیم اور دین کے ضروری باتوں سے بھی ان کو آگاہ کرانے کی کوشش کریں. یہ مدارس عربیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں, اسی سے ہمارے بچوں کا ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے. ان مدارس عربیہ کا بھی خیال کرنا اور اس کی طرف بھی توجہ دینا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم حکومتیں, مسلمان دشمن حکومتیں ہم پر جو کیا ہے سیاہ بل لا کر ہم پر مظالم اور ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی حکومتوں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست نابود فرمائے. آمین. وآخر دعوانا